اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، فطرت خداوند عالم کی طرف سے ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کے اثبات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ فطرت خود ایک دلیل ہے۔ فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، کسی الہام کی، کسی کتاب کی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا اس لیے شروع کر دیتا ہے کہ اس کی جبلت میں اور فطرت میں یہ بات ہے کہ اسے پانی میں تیرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب کسی چیز میں کمال دیکھتا ہے تو اس سے بے ساختہ محبت کرتا ہے۔ کمال سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ کمال جب انسان کو دکھائی دیتا ہے تو انسان محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کو اللہ نے وہ با کمال ہستیاں خلق کیا ہے۔ یہ وہ ذوات مطہرات ہیں کہ جن کو اللہ نے ہر کمال میں اوج پہ پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ان ذوات مقدسہ سے متمسک ہو، ان کی حیات طیبہ کو دیکھے اور اس سے باقاعدہ طور پر استفادہ کرے اور پھر ان سے محبت نہ کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، کہ شیعہ وہی ہوتے ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمناک ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشی انسان کی خوشی ہوتی ہے اور اس کا غم انسان کا غم ہوتا ہے۔ محمد و اہل بیت محمد یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم اس قدر محبت کرتے ہیں اور اس قدر والہانہ اشتیاق ہے ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور بالاخص ذات مقدس حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ کے گھرانے کی ہر خوشی ہمیں اپنی زندگی کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہے، اور اس گھرانے کا غم ہمارے ہر غم سے بڑھ کر ہے۔ اہل بیت کا غم ہمارے لیے زمین و آسمان کے ہر غم سے بڑا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز سے بڑا ہے۔ 19 ماہ مبارک رمضان یہ وہی دن ہے کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کے گھرانے سے محبت رکھنے والوں کے لیے قیامت خیز دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی کو حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں سر اقدس پہ ضرب لگی۔ علی علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے ولی بنا کر بھیجا ہے، جو ناصر رسول ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں حیات طیبہ کو بسر کرتے رہے، کہ آپ کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے اور بغور آپ کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو علی علیہ السلام کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک زندگی کا ہر لمحہ خدا بند عالم کی توحید کے بیان کے لیے اور نصرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اپنی ذات کے لیے علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے، پوری زندگی وقف ہے علی علیہ السلام کی، یا توحید کے لیے، یا رسالت کے لیے، یا دین کے لیے، یا قرآن کے لیے۔ تو اس اعتبار سے علی علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کا ہر لمحہ کہ جس میں آپ نے کبھی بھی کوئی لفظ ارشاد فرمایا ہو تو وہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور دین کی ترقی کے لیے ہے، اور آپ نے اگر کوئی قدم اٹھایا ہے، کوئی فعل انجام دیا ہے تو اس میں بھی انسانیت کی فلاح و بہبود مضمر ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی رکھے، لیکن حق کا دشمن علی کا دشمن ہے، کہ علی علیہ السلام جب پیغام توحید کو اور آئین خدا کو دنیا میں لاگو کرنا چاہتے ہیں اور اس دین کی کہ جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس کی جب حفاظت کریں گے تو دین خدا کے دشمن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اور اللہ کے دشمن یقیناً علی علیہ السلام کے دشمن ہوں گے۔
یہی وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافت نشین ہوئے اور آپ علیہ السلام نے جب بیعت لینا شروع کی تو ایک شخص نے جب بیعت کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہی وہ شخص ہے کہ جس کی تلوار سے علی کی ریش مبارک اپنے خون سے تر ہو جائے گی۔ ماہ مبارک رمضان کی 17 کو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں اور ممبر کے نیچے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کے بیٹے بھی تشریف فرما ہیں، تو پوچھا ہے میرے حسن کتنے روز گزر گئے ماہ مبارک رمضان میں؟ فرمایا بابا جان 17 روز گزر چکے۔ پھر حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا میرے بیٹے حسین کتنے روز باقی ہیں؟ کہا بابا 13 دن تقریباً باقی رہ گئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا بس تھوڑے ہی لمحے اور تھوڑے ہی ایام باقی ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا وعدہ اس کو پورا کرنا ہے۔ 19 ماہ مبارک رمضان کی شب کے جو لیلۃ القدر میں سے ایک روایت کے مطابق لیلۃ القدر ہے، اس رات میں علی علیہ السلام نے پوری رات کو اس انداز میں بسر کیا کہ رات کی افطاری اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر میں کی، اور ساری رات علی کے بیٹے علی کی بیٹیاں دیکھتے رہے کہ عجیب اضطراب کے عالم میں علی علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پوری رات کو کبھی کمرہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کبھی سینے خانہ میں آ کے آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت۔ اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، اور بالآخر 19 ماہ مبارک رمضان کی الصبح مولا متقیان علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، انہی کے درمیان میں قاتل بھی ہے اور جانتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، گلدستہ اذان پہ جاتے ہیں، اپنی زندگی کی آخری اذان دیتے ہیں، اور جب محراب عبادت میں جا کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو حالت سجدہ میں وہ اشق الاشقیاء کہ جو ظالم ترین شخص ہے اس روئے زمین کا، مولا متقیان کے سر مقدس پہ ایسی ضرب مارتا ہے کہ جس کے ذریعے سے علی علیہ السلام کا سر مبارک شگافتہ ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ جبریل کی صدا بلند ہوتی ہے، ہاتف غیبی آواز دیتا ہے کہ تہدمت واللہ ارکان الہدی، کہ دین کے ارکان گر گئے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضرب لگ گئی، علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اور حالت کیا ہے علی ابن ابی طالب کی کہ مسجد کوفہ کی خاک کو اٹھا کے اپنی پیشانی پہ ڈال رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اعلان فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا آپ کا یہ اعلان کہ آپ کامیاب ہو گئے، یقیناً آپ کامیاب ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ مسلمان ناکام ہو گئے میرے مولا، یہ دین ناکام ہو گیا میرے مولا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ دین اسی طرح سے سرنگوں ہو گیا جب تک کہ آپ کے بیٹے حضرت مولا صاحب الزمان علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ علی ابن ابی طالب کا وہ وارث کہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ تشریف لائیں، اور حضرت مولا متقیان کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت علیہ السلام کے قتل کا بدلہ ہو اور دین خدا کو سربلندی نصیب ہو۔